تیرا نسب حسینی سادات ہے گھرانہ، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ۔ حیدر ہے جد امجد، شاہ امم ہے نانا، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ۔ ٹھوکر میں تخت شاہی، تعمیر حق کے راہی، سیاح بزم عالم، فطرت مجاہدانہ، اے اشرف زمانہ، اے اشرف زمانہ۔ معزز سامعین و ناظرین، حنفی مشن چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم غوث العالم محبوب یزدانی، تارک السلطنت سلطان مخدوم میر اوحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی، جو سلسلہ اشرفیہ کے بانی ہیں، 8ویں صدی ہجری کے چشتیہ سلسلہ کے مشہور و معروف بزرگ ہیں، ان کے سماع حیات سے متعلق کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آپ کا نام اشرف، لقب جہانگیر اور محبوب یزدانی ہے۔ آپ 707 ہجری میں سمنان کی ریاست میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سلطان سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ والدہ محترمہ کا نام خدیجہ بیگم ہے۔ آپ کے والد گرامی ریاست سمنان کے بادشاہ تھے۔ یہ قدیم شہر آج بھی ایران میں موجود ہے۔ جب آپ کی عمر شریف 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو بڑی دھوم دھام کے ساتھ رسم بسم اللہ خوانی ادا کی گئی۔ آپ کی قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ 7 سال کی عمر شریف میں قرآن شریف 7 قرأت کے ساتھ حفظ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد مروجہ نصاب کے مطابق معقولات، منقولات، تفسیر، حدیث، فلسفہ، منطق، حکمت، تصوف وغیرہ اپنے وقت کے تمام مروجہ علوم و فنون پر عبور و دستگاہ حاصل کر کے ممتاز علماء کی صف میں شامل ہو جاتے ہیں، اور 14 سال کی عمر میں فضیلت کی دستار بندی ہوتی ہے۔ ابھی حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحصیل علوم و فنون سے فارغ ہوئے تھے کہ آپ کے والد گرامی حضرت سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے، اور 15 سال کی عمر میں سلطنت کی ذمہ داری کا بوجھ آپ پر آ جاتا ہے۔ آپ نے سلطنت میں بے مثال امن و امان قائم فرمایا اور لوگوں کو لوٹ مار، چوری ڈکیتی اور ظلم و ستم سے محفوظ و مامون بنا دیا۔ 10 سال تک عدل و انصاف اور جود و سخاوت کے ساتھ اچھی طرح حکومت کا کام انجام دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے ظاہر و باطن پابند شریعت و طریقت ہی رہے۔ جب آپ کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی تو آپ کی زندگی میں ایک عجیب انقلاب آتا ہے، ایک عظیم منصب کی بشارت ملتی ہے، اور وہ یہ کہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ کی رات ہے، رحمت و انوار کی بارش ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اشرف، اگر منزل مقصود پہنچنا چاہتے ہو تو ہندوستان پہنچو، وہاں پر اللہ کا ایک دوست ہے، وہی تیرا مرشد ہے، وہ گروہ عرفان، ان کو شیخ علاء الحق گنج نبات کہتے ہیں، طالب الشاق ان کو یوسف ثانی کہتے ہیں، اور میں خضر ان کو خلق محمد کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو جاتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے، حضرت مخدوم اشرف تخت و تاج، سلطنت و حکومت اپنے چھوٹے بھائی محمد عارف کے سپرد کر دیتے ہیں، اور ترک سلطنت کر کے تحصیل آخرت کے لیے اجازت طلب کرتے ہیں، اور سفر کرتے ہوئے خطہ اوش میں تشریف لاتے ہیں، اور حضرت مخدوم جلال الدین بخاری جہانیاں جہاں گشت کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت بتاکید ارشاد فرماتے ہیں، اشرف، دیر مت کرو، جلدی سے ملک بنگال پہنچو، اس لیے کہ علاء الدین گنج نبات آپ کا انتظار فرما رہے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے سیدھا دہلی پہنچتے ہیں۔ یہاں پر ایک صاحب ولایت ارشاد فرماتے ہیں، اشرف خوش آمدید، اشرف خوش آمدید، خبردار راستے میں کہیں بھی زیادہ دیر مت کرنا، کیونکہ برادر علاء الدین گنج نبات تمہارا انتظار فرما رہے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف دہلی سے روانہ ہوتے ہیں اور بہار کے قریب قصبہ
سناؤں میں پہنچتے ہیں اور چند دن قیام فرما کر عبادت و ریاضت کرتے ہیں۔ جب آپ بہار چلے تو یہاں حضرت مخدوم الملک شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کی روح پرواز کرنے کا وقت تھا۔ حضرت مخدوم الملک شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری اپنے اصحاب سے وصیت کرتے ہیں، خبردار کوئی بھی میرے جنازہ کی نماز نہ پڑھائے، کیونکہ ایک سید صحیح النسب تارک السلطنت، 7 قرات کا حافظ، 14 علوم و فنون کا عالم ان قریب یہاں آئے گا اور وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ مخدوم الملک شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کا جنازہ تیار ہے۔ مریدین سارے لوگ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جیسے ہی محبوب یزدانی خانقاہ میں نزول اجلال فرماتے ہیں، حضرت مخدوم الملک شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کی بتائی ہوئی نشانیوں کو پا کر سارے لوگ آپ کے دست بوسی کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اذان کے اصرار پر نماز جنازہ کی امامت فرماتے ہیں۔ پھر تدفین کے بعد دل میں خیال پیدا ہوا کہ بہار ولایت بنگال میں شامل ہے، شاید میرے مرشد یہی تھے جو انتقال فرما گئے۔ فوراً جواب ملتا ہے، فرزند تمہارے پیر ابھی زندہ و سلامت ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مخدوم الملک شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری کے مزار پر انوار سے روانہ ہوتے ہیں اور سیدھے مقام جنت آباد پنڈوا شریف بنگال کا رخ کرتے ہیں۔ ادھر پیر کامل مرشد برحق حضرت علاء الحق پنڈوی بنگالی بعد نماز چاشت خواب سے بیدار ہوتے ہیں اور بے تابانہ خانقاہ سے باہر نکلتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ اپنی سواری پالکی اور اپنے مرشد حضرت شیخ سراج الحق والدین کی پالکی جو آپ کو ملی تھی ہمراہ لے کر شہر سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ آپ اپنے مرشد کی پالکی پر سوار ہوتے ہیں اور اپنی پالکی خالی رکھتے ہیں۔ المختصر یہ ہے کہ دونوں جانب سے جذبہ محبت کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ دوڑ کر آتے ہیں اور مرشد حق کے قدموں پر سر رکھ دیتے ہیں۔ محسن و مربی پیر کامل بھی اپنے قدموں سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، بیٹا اشرف تم میری پالکی پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت مخدوم اشرف عاجزی سے عرض کرتے ہیں، یہ زیب نہیں دیتا کہ آقا سوار ہوں اور غلام بھی سوار ہو۔ بعد اسرار حسب ارشاد مرشد حق کی پالکی پر سوار ہوتے ہیں۔ جیسے ہی خانقاہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں، مرشد کے آستانے کی چوکٹ پر سر رکھ دیتے ہیں۔ مرشد برحق کمال شفقت سے مرید خاص کو سینے سے لگا کر انوار و عرفان کی دولتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد خانقاہ کے اندر لے جا کر اپنے پاس بٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے ہیں اور ایک قسم کا پان بھی کھلاتے ہیں۔ پھر مرید ہونے کا حکم بھی دیتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے سر کا تاج اتار کر اپنے ہاتھوں سے محبوب یزدانی کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد حجرے کے اندر لے جا کر چند منٹوں میں تمام اسرار و انوار سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ پنڈوا شریف مالدہ بنگال میں تقریباً 6 سال تک پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر منازل سلوک طے کرنے کے بعد پیر و مرشد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پنڈوا شریف مالدہ بنگال سے روانہ ہوتے ہیں۔ 808 ہجری ہے، آپ کی عمر 100 سال ہو چکی ہے۔ محرم کا مقدس مہینہ آتا ہے، چاند دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس ماہ میں ہمارے جد امجد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی تھی۔ اگر ہمیں بھی موافقت نصیب ہو تو بہت اچھا ہے۔ چنانچہ عاشورہ کے دن آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور محرم کی 27ویں تاریخ میں آپ فجر کی امامت نہ کر سکے۔ دن میں آپ اپنا سجادہ حضرت نور العین کو بناتے ہیں اور کاغذات کے چند اوراق لے کر نصیحت لکھتے ہیں۔ 28 محرم کو تبرکات کا بکچہ منگاتے ہیں اور حضرت نور العین کے حوالے کرتے ہیں اور کچھ یادگار مریدین کو عنایت فرما دیتے ہیں۔ پھر لوگوں کو نصیحت فرماتے ہیں۔ ظہر کی نماز میں حضرت نور العین کو امام بناتے ہیں۔ بعد نماز شیخ سعدی کے کچھ اشعار سنانے کی فرمائش کرتے ہیں۔ آخرکار ندائے حق جو بنگال کی کھاڑی سے لے کر گجرات کی ساحل تک اور جنوبی ہند کی سطح سے لے کر ایران و عراق حجاز تک گونج رہی تھی، قانون قدرت کے تحت خاموش ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تربت پر رحمت و انوار کے پھول برسائے،
اور ہم سب پر مخدومی فیضان کی بارش برسائے. آمین ثم آمین بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین.